وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ ادا سائیں جی نے تساں اس محفل کو سونا بناون واسطے ساؤنڈ چنیا ہے، وال اس محفل دا لنگر پکاون واسطے کوئی چنگا لنگر پکاون والا چنیا ہے، اس محفل نو چنگا کرن واسطے نقیب چنگا چنیا ہے، مولانا عظیم چنگا چنیا ہے۔ ایویں اللہ نے بھی میرے نبی دی فوج نو خود چنیا ہے۔ جڑے علماء بیٹے بے تُسے سر نہ ہلاؤ، میں اللہ دی اللہ دان اللہ دینا نہیں سنا بڑھایا بیٹا، شان صحابہ سنا بڑھایا بیٹا۔ اللہ پاک نے میرے نبی دی فوج نو، میرے نبی دے صحابہ نو خود چنیا ہے، اس رنگ چنیا ہے کہ نال دیوار سانچی ہے، سکا چاچا ہے، نا ابو لہب ہے، چہرہ بھی چمکدا ہے، 9 کلو سونا بھی ہے۔ اللہ اوکو نہیں چنیا، کالے بلال کو چن لیا ہے۔ کیا بات ہے لو صحیح تو نہیں سمجھ کو سلام۔ اللہ دا چناؤ دیکھو، اللہ نے امیہ تے شیبہ دوئیں بھیرا سردار ہیں، اللہ انہاں کو نہیں چنیا، انہاں دے نوکر کو چن گدا ہے۔ ایران جو بڑے بڑے لوگ پائے ہم کیسر و کسرا سمیت، اللہ نے کہیں نہیں چنیا مگر سلیمان کو نہیں دین دی، پی ٹی آئی اپنے بندے کو ٹکٹ دین دی ہے، غیرہ کو نہیں دین دی۔ انہیں اللہ بھی جنت غیرے کو نہیں دیتا، محمد دے نوکرہ کو دیتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ۔ بھائی واحد مجمع ہے جڑا میرا ٹائم نہیں ضائع کریں دا پیا، تو میں کو بھی چاہیے میں نے دا ٹائم ضائع نہ کرا۔ سائیں آپ کو سمجھ آ کہ یہ اللہ نے انہاں نوں چنیا ہے۔ تسا ساؤنڈ والے وچوں چنگا ساؤنڈ والا چنیا کہ ساڈی محفل چنگی تھی وے، مولوی وچوں اے مولوی چنیا، مولانا صاحب چنیا کہ ساڈی محفل چنگی تھی ونجے۔ اللہ نے بھی اپنے دین واسطے نبی دے صحابہ نو چنیا ہے، اور چنیا اس رنگ وچ ہے۔ تسا اگر غور فرماؤ تو میرا خیال ہے میں گال کرا چاہ شاہ صاحبان دا ہاں ٹھروے سی۔ اللہ نے اپنا نام رکھے اللہ، کہ حرف رکھے 4 کہ نکتہ کوئی نہیں، نبی دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرف 4 کہ نکتہ بڑھوی کوئی نہیں۔ شیر بندہ ہو حلاوے جنو کرونا ہوئے، ورنہ زبان ہلاؤ، زبان ہلے سو فرشتے تو جب نیکیاں لکھ لے سو۔ انجن کرن نال کام نہیں بننا، بولن نال کام بننا ہے جی۔ اور یہ یاد رکھا شاہ جی، میرا کو 23 سال دا تجربہ ہی وے، میں کو پتہ ہے ادا سائیں اندھے کو شیشے دکھاون دا کوئی فائدہ کہنی، لنگڑے کڑے دوڑ لواون دا بھی کوئی فائدہ کہنی، بھینگے کو سرما پواون دا بھی کوئی فائدہ کہنی، گنجے کو کنگھی دیون دا بھی کوئی فائدہ کہنی، کہ منکر کنے نبی نبی اکھواون دا بھی کوئی فائدہ کہنی۔ چھا گئے گلدمہ سائیں آپ کی مہربانی، نثار تھوڑا شکریہ۔ میں آدھا کیا پیاں، اللہ پاک نے میرے نبی دا انتخاب کیا کیتا ہے، اپنا نام رکھیا ہے اللہ، نکتہ کوئی نہیں، نبی دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکتہ کوئی نہیں۔ ول دیکھو اللہ دے جڑے نبی ہیں انہاں دی تعداد بھی 1,24,000 ہے، اور میرے نبی دے جڑے صحابہ ہیں نا انہاں دی تعداد بھی 1,24,000 ہی ہے۔ واہ 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 سائیں کیا بات ہے۔ جو کنڈی سے آئے ہو آپ ناراض ہو تھوڑا تھوڑا، کیونکہ میں نے غلام نبی کو پھر ٹائم نہیں دیا، 11 سال ہو گئے، ناراضگی دور کریں، اب آ گئے تو ایسے بولے پتہ چلے کہ محفل ہو رہی ہے۔ اللہ دے نبیوں دی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000، میرے نبی دے صحابہ دی تعداد بھی 1,00,000۔ میرا خیال ہے میں ہون وال آکھاں اڈے 1,24,000 چو اللہ نے 313 رسول چنین، تے میرے نبی نے 1,24,000 صحابہ وچوں 313 بدری صحابہ چنیے ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔
313 بدری صحابہ چنین وال اللہ پاک نے 313 رسولاں وچوں اولو العزم رسول چنین میرے نبی نے 313 بدری صحابہ وچوں عشرہ مبشرہ چنیے ہون جڑا امام بیٹھے تے ہے بھی سنی تے نہ بولیا تو میں دکھ گھن کے ویسا پئی کو کیڑا ڈھڈ دا درد ہائی جملے تے نہ بولیا کھاندا تا اے بھی میرے وانگو نبی دا ذکر آئی کو کیڑا بے نظیر دا کارڈ ملیا ہویا جڑا نہ بولے دا اٹھے بھی دا اللہ دا انتخاب دیکھو اللہ نے 10 رسولاں وچوں 4 نو کتاباں عطا فرمائیاں میرے نبی نے عشرہ مبشرہ وچوں 4 کو خلاف عطا فرمایا چھا گئے ایک نعرہ آوے جی تھے ایک نعرہ آوے اللہ حیاتیاں ٹھیک ہے بولو نا ساتھ دے میرا ورنہ میں نہ لائے حق چاہیے اللہ نے رسولاں وچوں 4 کو کتاباں دتیاں اتے میرے نبی نے صحابہ وچوں 4 کو خلافتہ عطا فرمائیاں صدقے وہ جڑا اللہ دا یار ہے وہ نار میں جا رہا ہے جو نبی کا یار ہے وہ غار میں جا رہا وحبہ سبحان اللہ جو اللہ کا یا خلیل ہے وہ جائے اے سارا بھی اللہ تیری حاجرہ بھی تیری میں بھی تیرا وطن بھی تیرا مال بھی تیرا در بھی تیرا گھر بھی تیرا لیکن قرآن کی قسم ہے صدیق بھی ہجرت علی رات ادائے پروانے کو کے لیے ہے خدا کا رسول بس ساتھیو توڑی وفا مانو سلام ہے اٹھے بھی چار جو اللہ کا یار ہے خلیل وہ نار میں گیا یہ غار میں گیا پھر دیکھو ادھر موسیٰ کلیم ہے ادھر عمر بن خطاب ہے اور موسیٰ وچ بھی نکتہ کوئی نہیں تے عمر وچ بھی نکتہ کوئی شاباش قربان میری تقریر سونے کے لکھن دے قابل ہے اگر کوئی جج بیٹھا ہوئے ڈنڈی نہ مارے تو میں کیا تھا بیٹھا موسیٰ میں بھی نکتہ کوئی نہیں عمر وچ بھی نکتہ کوئی نہیں مولی صاحبہ وچو ڈاٹا خوش تھیا بیٹھیں بن کے ماں کو سلام کری ماما چنگیاں ہوئے نا پتر آل دے بھی نوکر ہوں دے نا اصحاب دے بھی نوکر ہوں دے سبحان اللہ اور میاں جی توڑی کیا بات ہے موسیٰ کلیم دا جلال آلہ تے میرے فاروق آدم دا بھی جلال آلہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا گلہ کرے یہ تماچا مار کے اس کو مار دیتا ہے اور منافق حضور کا کہنا نہ مانے حضرت عمر تلوار لے کر اس کی تھوڑ کٹ دیتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ دا آسا مارے دریائے نیل پہ تو اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا او کلیم تو آسا مار میں دریائے نیل جو پانی چلا دے سا عمر وہ ہے جو دریائے نیل کو خط لکھ دے دریائے نیل چل پڑتا
ملتان جو بیان کرے سی انہوں آگی اللہ سانو قرآن سنوا سانو قرآن وچوں شان سنوا تو قرآن دی گال کرے نہیں اگر ہزاراں دا مجمع میں کوئی اجازت دے وے قرآن دے 30 سپارے ہیں میں نور سادات دی موجودگی وچ میں 29 سپارے تو ہٹ کے آخری اندھے سپارے وچوں میں شان صحابہ دیاں 50 آیتاں پڑھساں ول تیرا ہاتھ ہرسی گے گا بیٹا سیدھا ہو کے میں بڑا ٹھنڈا ہویا بیٹھا میں 50 آیتیں پڑھ رہا ہوں 50 آیتیں بھی پڑھتا سیدزادہ تیری صدارت شاہی تواڈی قیادت بندے کہتے ہیں شان صحابہ قرآن سے پڑھو میں قرآن ہی چوپیا پڑھتا اور او بھی آخری ادھے سپارے وچوں تاکہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہوے مولوی قرآن بیٹھا پڑھ دے مثلا اللہ فرماتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا یہ کوئی ملیشیا کی فوج کا ذکر نہیں ہو رہا یہ محمد کے صحابہ کی فوج کا ذکر جی اب یہ سن لے الاف قریشن الافہم رحلت الشتاء والصیف یہ جو قریشیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کوئی سندھ کے قریشی نہیں ہے یہ جعفر طیار تھا تو یہ بھی قریشی تھا امیر حمزہ تھا تو یہ بھی قریشی تھا حضور کا چچا عباس تھا تو یہ بھی قریشی تھا جس نے قرآن کی پہلی تفسیر لکھی عبداللہ ابن عباس وہ بھی قریشی تھا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ جو 4 نشانیاں ہیں نا ایمان والے ہیں حق کی بات کرتے ہیں یہ کن کی نشانیاں ہیں یہ کافروں کی نشانی نہیں ہے یہ صحابہ کی اللہ نشانیاں بتا بھائی زمان میں اگلا جملہ کی میں پڑھا یہ قرآن ہے اللہ فرمیدہ ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا یہ اللہ گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے ان کے سینوں کی آواز کی قسم ان کے پیروں سے نکلنے والی مٹی کی قسم یہ اللہ جڑی گھوڑے دی قسمہ پیا چاہتے اے زرداری دے گھوڑے نہیں ہے میرے نبی دے صحابہ دے گھوڑے 18 گھنٹے کا سفر بھی دیکھو میری پڑھائی بھی دیکھو کہ تسا اگر صحیح نہیں بولنا میں ابو دیامنا ہی کوئی نہیں مجھے ملتان کافی ہے ہم سفارشی مجموع میں آتے ہی نہیں ہیں ہماری بولی لگ چکی ہے اتر کر گر کر سنبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں کوئی لنگر کوئی زیر لنگر پار ہوتے ہیں نبی کی محبت کا سمندر بھی عجب ہے جعفر جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں وما صفاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها یہ کوئی ڈگری کے الفلاح بین کا ذکر اللہ نہیں کر رہا محمد کے کامیاب غلاموں کا جی اب ہم جعفر کو سننے جا رہے ہیں تو جعفر کو گونگے نہیں سنتے جعفر کو وہ سنتے ہیں جن کی ماں نے درود پلانا درود پڑھ کے دودھ پلایا ہاتھ بلند کر کے قرآن ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ساکو شان صحابہ نہیں آ گئی تیری غلط فہمی ہے میں تو پچھلے مہینے حضرت عثمان کی شہادت 1 گھنٹہ کے 40 منٹ پڑھی ہے اور انٹرنیٹ پہ وہ موجود ہے ہم رونے والے نہیں ہیں ہم پڑھتے
تساں رزق بھی صحابہ دے نام دا تے نبی دی آل دے نام دا کھاندے پہ تساں آکھو کیویں میں دسینا تواڈے منہ وچ گاندن بتری اتنا ہے میں آپ کا موبائل کھول لوں گا پھر آپ کہیں گے موبائل دو میں نے پھر موبائل دینا نہیں یہ 32 دانت ہے یہ 32 کیسے لکھو گے پہلے 3 پھر 2 3 کے 2 5 یہ مطلب ہے تینوں ٹکوری پنٹن دے نام دا مل گئی ہر بندہ نہ بولے وہ سائیں اللہ قبول کرے اور تو موبائل نہ کھیڑا بڑا کام کر میں آدھا کیا پیا اللہ تھوڑی حیاتی کرے 32 اچھا یہ ہاتھوں میں آپ کے ان کو آپ کیا کہتے ہیں 1 2 3 انہوں کیا دیو پپورے وہ ایسا دا دیا ڈوڈے دوسرا کیا دے پورے شکر آپ سارے سادہ مہربانی ادھر ٹھہرتے جا اور ٹھہرتے جا سبحان اللہ اے کیا ہیں کہ پورے اے 4 انگلی چاہو تسا نہ بولے سو میں کہنا بولے گا اے 4 انگلی چاہو نا اے انگلی کتنا ہے تے حضور دے یار خیر حالی نہ بل دے ایک انگل میں ترائے پورے 1 تریاں 2 تریاں 6 3 تریاں 9 4 تریاں 12 تے امام بھی تا 12 میرے امام دے نال جڑا انگوٹھا کھڑائی دے نال ترائے پورے ہی نہیں ایک ابو بکر دے نال دا ایک عمر دے نال دا ایک عثمان دے نال دا ہائے مولانا صاحب سے تعداد اتنے گھٹ ہے میں توقع کر رہا مل جانا بولے سے یہ دا مطلب ہے ان انگلیوں کے پوروں میں علی بھی آ رہا ہے حسن بھی آ رہا ہے حسین بھی آ رہا ہے باقر بھی آ رہا ہے سجاد بھی آ رہا ہے موسیٰ قادم بھی آ رہا ہے علی رضا بھی آ رہا ہے علی تکی بھی آ رہا ہے علی نکی بھی آ رہا ہے حسن عسکری بھی آ رہا ہے امام مہدی بھی آ رہا ہے اور ایک انگوٹھے کے 3 پوروں میں ابو بکر بھی آ رہا ہے عمر بھی آ رہا ہے عثمان بھی آ رہا ہے جب تک انگوٹھا نہ ہو بندہ باندر کی طرح کھاتا ہے انگوٹھا مل جائے تو بندہ نظر آتا ہے اس لیے ہم سنی حضور کے نوکر ہیں یاروں کے بھی نوکر ہیں بچوں باہروں کے بھی نوکر اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یہ اللہ فرما رہا ہے یا میرا جٹا کا ترجمہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی اے اطمینان والی روح آ جا اس رنگ میں آ الی ربک راضیۃ مرضیہ میرا رب کا تجھ سے راضی ہے تو رب سے راضی ہو جا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یہ اللہ کسی شرابی کو نہیں کہہ رہا سود خور کو نہیں کہہ رہا یہ محمد کے صحابہ کو فرما رہا سر یہ میں 50 سے اوپر آیتیں پڑھ کے جا رہا ہوں آخری سپارے میں سے خالی 29 سپارے نثار ارئی رہ گئے پھر جب تو محفل کر میں سے نہ پھر پڑے یہ بھی محفل کرا سکتے توجہ ہے کہ کہنا گلزمہ دیکھو نام بھی پٹھانو والا شکل ہی پٹھانی والا ہے سندھی سردار آقا سبحان اللہ ہن میرے ذمہ ہے ابو بکر پاک دا ذکر تے عمر پاک دا ذکر ہن تسا ایرا بنا چھوڑیا میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا بس میں گھنٹے ڈیڑھ دی میں کرے سا میرا دل ہے میں ابو بکر پاک کی پسند تے عمر پاک کی پسند سبحان اللہ ٹھیک ہے عزیزہ موضوع کوئی کنارے تے لگ جا جعفر قریشی تو ملتان آیا ہے تو کیا پسند کردا ہے ادا چکن پسند کردا ہے مٹن پسند کردا ہے
حلوہ بھی تو پسند کرتا ہے، کھیر بھی تو پسند کرتا ہے، اور جعفر قریشی کی پسند ہے تو حضور کے یاروں کی پسند کیا ہے؟ شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ علامہ صاحب واڈا اسم گرامی آدم قادری، علامہ آدم قادری صاحب ساڑھے مسلک دے غیور خطیب ہیں۔ آپ ڈگری میں رہتے ہیں نا صاحب، علامہ صاحب اگر ڈگری میں پہل فرد میرا سسور آ جائے سورا، آپ بول آ جائے تے آکھے جی میں ملتان بننا ہے تے میں رستہ بھول گیا تے پشی پشکاؤن ہوتے ہو، آکھے میں قریشی تے آکھے جعفر کو جانتے ہو، تے آکھے جعفر تا میرا ہے ہی دماد، تے علامہ صاحب کو بھجا کہنا چھوڑے سے بلکہ آپ سے چلتے کو حیدرآباد پوچھا آما کیوں تو جعفر قریشی کا سورا ہے۔ ٹھیک ہے، ہون قربان بیٹھا ہے کہ کوئی نہ؟ قربان کام تے دیا والا ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ ارباب چانڈیوں، مجھے بتاؤ آپ کا گھر یہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ارباب مجھے بتاؤ اگر یہاں میرا داماد آ جائے آپ کے گھر کے دروازے پر، آپ اس کو کھانا کھلاؤ گے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے کیا ہوں گے؟ مہمان ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کہ جعفر قریشی کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے۔ یعنی کہ مولانا صاحب کو میرا سورا آیا ہے تے ڈگری آیا ہے تے حیدرآباد ٹیبو وچ ملا کے آ گیا، یہ دا مطلب ہے کہ جعفر قریشی دا سورا جو ہویا سورا تو باپ کی جگہ ہے، اور باپ چانڈیوں کو میرا دماد آ گیا تے ان قدر کی بھی دماد بیٹے کی جگہ ہے۔ تو اس سے اچھی تقریر میرے پاس نہیں ہے، یہ میں ہاتھ باندھے بیٹھا ہوں۔ سورا باپ کی جگہ ہوتا ہے، دماد پتر کی جگہ ہوتا ہے۔ یہ جعفر قریشی کا ایٹ چاہو دے وی پنوی جعفر نکلا میں تے جدا کلمہ پڑھے ہوئے میرے سورے دی قدر کریں دے وے، میرے دماد دی قدر کریں دے وے، تے حضور دے چاری کا یار ہیں، تیری لڑائی ادا کے دے نالے دو سورے ہیں تے دو دماد ہیں، انہاں لار ماں انہاں پیار چکر مصطفی راوی ہوئے خود خدای راوی۔ میرا خیال ہے میں والآنکھا چاہ بسم اللہ مٹھا مدنی انہا کو سلام جنا ڈٹھا مدنی، بسم اللہ مٹھا مدنی، پڑھو تو سارے پڑھو نہیں تا لٹن دی لوڑ کہے نہیں، بسم اللہ مٹھا مدنی، بسم اللہ مٹھا مدنی انہا کو سلام جنا ڈٹھا مدنی۔ صحیح آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میری دعا ہے یہ ہاتھ حضور کے روزے کو لگے۔ بسم اللہ مٹھا مدنی انہا کو سلام جنا ڈٹھا مدنی، مٹھے مدنی نہ پہلا رفیق ہے، مٹھے مدنی نہ پہلا رفیق ہے، نام جیسے دا ابو بکر صدیق ہے، بسم اللہ کھول کے پڑھ، کھول کے پڑھ، بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے، بسم اللہ مٹھا مدنی انہا کو سلام، سارے مل کے پڑھو، بسم اللہ مٹھا مدنی انہا کو سلام جنا ڈٹھا مدنی، مٹھے مدنی دی آلہ کتاب ہے، مٹھے مدنی دی آلہ کتاب ہے، دوچھا یار سیدہ عمر بن خطاب ہے، بسم اللہ مٹھا مدنی، بسم اللہ مٹھا مدنی انہا کو سلام جنا ڈٹھا مدنی، بسم اللہ مٹھا مدنی۔ میری اپیل ہے ایک دفعہ میں ہاتھ بلند کر لو، بسم اللہ مٹھا مدنی، بسم اللہ بسم اللہ مٹھا مدنی انہا کو سلام جنا ڈٹھا مدنی۔ میرے ساتھی بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں، مٹھے مدنی دی اعلی شان ہے، مٹھے مدنی دی اعلی شان ہے، داماد جیسے دا
ڈٹھا مدنی آؤ جی جعفر قریشی دوجھا تیار تھی گئے اگلے شعر میں سارا تیار تھی ویسے مٹھا مدنی ایسا سخی ہے مٹھا مدنی ایسا سخی ہے ویر جیدہ مولا علی آکو سبحان اللہ آکو سبحان اللہ بڑی عظمت کو سلام ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پوچھا حضور دا یار تو کتنا چیزاں پسند کریں دے اب یہ ڈگری والے نعمان بھائی آئے بیٹھے ہیں کامران بھائی آئے بیٹھے ہیں یہ میرا شاید بیٹا بیٹھا ہوا ہے بیٹا بنا ہوا ہے اللہ اسے حیاتی والا بیٹا بھی عطا فرمائے بھائی محمد حسین آیا بیٹھا ہے بے ساتھی کافی سارے آئے بیٹھے ہوئے اللہ تھوڑا آمنا قبول فرماوے محفل انہاں دی ہے تسا سویرے دے 1 بجے دے تسا حیدرآباد میرا انتظار کیتے تھوڑے قربانے نو سلام ہے اللہ اجر عظیم عطا فرماوے کوئی جعفر قریشی دی پسند ہے ارباب دی پسند ہے کہ حضور دے پہلے یار دی پسند کیا ہے آپ فرمائے دے میں کو ترائے چیزاں پسند سے میں کو ترائے چیزاں تو ساتھ میں ترائے تے ساتھ ترائے کتنا چیزاں کاش جیسے آپ اچھا سن رہے ہیں نا سارے اچھا سننے تو مجھے مزہ بڑا ہے اور جڑی گال پیا کرے نا کہ حدیث ثلاثہ دے نا تے موجود ہے یہ سارے مسلک دے لوگ جڑے آئے بیٹھے ہوئے تو کوئی حدیث کا ہی پتہ ہو سی اور وڈ کے نیک ہی گنائے اے صدیق اکبر تے کو پہلی چیز کیڑی پسند ہے اما عائشہ دا بابا فرمیندہ ہے اول میں کیوں روک گیا سونا فرمیندہ ہے اما عائشہ دا بابا فرمیندے پہلی چیز میری ہے ان نظر الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں میری پہلی پسند ہے میری آنکھ ہوئے محمد کریم دا چہرہ ہو میری پہلی پسند اے ہے آنکھ میری ہووے چہرہ عربی ماہی دا ہووے میں کو پرواہ کوئی نہیں اور میں اتنا بھی پڑھے ایک دفعہ حضور کو سیدنا ابو بکر پاک دیدا بیٹھے کہ عمر سرکار آدم میں دور بیٹھا بھی میں ڈٹھے ابو بکر پاک اپنے اکھیں دے وچ ہاتھ بیٹھے مرے دن میں آکے شاید صدیق اکبر پاک دی آنکھ وچ کوئی تکلیف ہے نبی اما عائشہ دے حجرے وچ چلے گئے میں پوچھے ہیں صدیق اکبر تیرے آنکھ وچ تکلیف ہے فرمائے دن کوئی نہ نہیں تو پھر آپ حضور کو دیکھ رہے تھے آنکھوں میں انگلی کیوں مار رہے تھے چیخ نکلی ہے سیدنا صدیق اکبر دی فرمائے دن میاں میں اکھاں کو سوا دیندہ بیٹھا ہمیں کہ آج ملو نا سامنے ودوہا دے مکھڑے آلہ آیا بیٹھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا بات ہے تواڈی فرمایا پہلی پسند میری ہے آنکھ میری ہووے چہرہ ودوہا دے مکھڑے دا ہووے آئے صدیق تواڈی دوسری پسند کیڑی ہے اللہ دوسری پسند کیڑی ہے فرمایا دوسری پسند میری ہے مال میرا ہووے خرچ محمد دین دے پھندا ہووے ہائے 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 سبحان اللہ مال میرا ہووے خرچ میرے نبی دے دین تے تھیوے اے تساں فطرانہ پورے نہیں ویڈیں دے اساں مولوی صدقے کھاوے نے ہیں تے صدیق او جوانے جڑا دے آقا تساں حکم کرو میں سارا کچھ دیون واسطے تیار ہاں غزوہ تبوک دے موقع تے جرن اسلام کو پیسے دی لوڑ پئیے تمام صحابہ گھرانو ٹر گئے کوئی گھر دا ادھا مال چاہے کوئی گھر دا ایک حصہ چاہے مگر اما عائشہ دا بابا سر تے بہو وڈی گنڈھڑی رکھ کے آندا پہ حضور ڈٹھے فرمیدن بلال دیکھ میرا یار آندا پئی او میرا دل بہار
صدیق مجھے دیجئے گٹھڑی میں اٹھاتا ہوں. فرمایا نا نا بلال گٹھڑی میں آپ حضور دے کول چاوے نا. جلے حضور دے سامنے پہنچیے میرے نبی نے گٹھڑی کھولیے. اس گٹھڑی کے اندر بیٹی کے زیورات بھی تھے اور بیوی کے زیور بھی تھے, پاپے کے پیسے بھی تھے. آپ حیران تھی کہ فرمیدن یہ سوئی تک جو تو یہاں میرے پاس لے آیا ہے گھر بھی کچھ رکھے کہ کوئی نہ. صدیق مسکرا کے ابے عرب دا ججا, نبیاں دی لجا, غریباں دا کجا, کعبے دا حجا, امت دی لجا, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اے صدیق تیری پہلی پسند کیڑی ہے؟ فرمایا اکھ میری ہووے, چہرہ عربی ماہی دا ہووے, دوسری پسند ہے مال میرا ہووے, خرچ میرے نبی دے دین تے ہووے. یا صدیق تیجی پسند تیری کیڑی ہے؟ مسلمانوں میرا صدیق فرمے دے تیجی پسند میری ہے اولاد میری ہووے, نوکر میرے نبی دی ہووے. سبحان اللہ. ایک گالی یاد کر گنو, پہلی پسند کے لیے آنکھ میری ہووے, چہرہ نبی دا ہووے, دوسری پسند مال میرا ہووے, خرچ نبی دے دین تے ہووے, تیسری پسند اے ہے اولاد میری ہووے, نوکر میرے رسول اکرم دی ہووے. جناب یہ واحد صحابی ہے جس کا بابا بھی مسلمان, جس کی ماں بھی مسلمان, جس کی بیویاں بھی مسلمان, اور جس کے بیٹے بھی مسلمان, جس کے پوپے بھی مسلمان. وہ قربان تھی ونیا اے صدیق اکبر دیاں ترائے پسندیدہ چیزاں. ایک دفعہ ول دہراؤ چا, پہلی کیڑی پسند ہے؟ سبحان اللہ. نام ہے کچھ سبق چیک کرواؤ. یہ قربان نہیں ہے کہ چلو کرونا کی چھٹیاں میں سبق معاف کر دوں گا, میں ریزلٹ دے دیاں گا, میں تو ہوں ریزلٹ کٹے سا. ہاں جی پہلا کیڑا ہے؟ ہاں جی آنکھ میری ہو, چہرہ نبی دا ہوگے, ماشاءاللہ شابہ شابہ ٹھیک ہے. دوسری پسند کیڑی ہے؟ مال میرا ہوگے, خرچ میرے نبی دے دین تے ہوگے. تیسری پسند دا کیڑی ہے؟ اولاد میری ہوگے, نوکر میرے نبی دی ہوگے. اے فاروق اعظم تواڈی کیڑی پسند ہے؟ اے فاروق اعظم تیری کیڑی پسند ہے؟ آپ فرمیدن صدیق دی پسند بھی ترائے چیزاں تے ہے, تے میں بھی ترائے چیزاں پسند کرے نا. صحیح کیڑی کیڑی؟ فرمایا امر بالمعروف, پہلی میری پسند ہے کہ میں نیکی دا حکم دیواں. ترغیب نہیں دینی, حکم دینا. آرڈر ہو میرا, میں نیکی کا حکم. کیا کھا رہے ہیں بیٹا, کو مجھے بھی کھلا دے, تھکا ہوا ہوں. پیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں شعیب ملک بنے رہتے ہیں. پھر کہ اچھا اے بڑے کوچ بھی یہ ہوں گے, مولوی نہیں بولتا. سبحان اللہ. بے وارثہ سفید جو ہو گیا, سفیدتا ہے میرے محمد عربی. سفید پر آنے کے ایجوکیشن میرا فاروق اعظم فرمیدے میری پہلی پسند ہے امر بالمعروف, نیکی دا میں حکم دیواں. نیکی دا بولو, نیکی دا حکم دیواں. اے فاروق اعظم جی بور تو نہیں بھی ہوئے بیٹھے, بور ہی میں کوئی گال کہنی ہوں, تقریر سے کرنی ہے نا سر. پہلی فرمائش کے پہلی پسند کیڑی ہے؟ نیکی دا حکم دیواں. اور اے آدھا کون پہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھو ہمارا شاہ محمود قریشی جب پی پی میں آیا تھا نا کسی زمانے میں, تو پی پی نے بڑی خوشیاں بنائی تھی. یار ناراض نہیں ہونا, سارا اپنا میں گال کریں گا. خوشی میں پیپل بالٹی تار گئی, پیپل بالٹی تار گئی. قرآن چاوا میرے سر سے رکھ, جب فاروق اعظم مسلمان ہوا ہے نا تو کعبے پر اذان ہو رہی تھی اور عرشوں پر فاروق کے نعرے لگ رہے.
کسی فاروق اعظم کا ہی اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے فاروق اعظم فرمیدن میری پہلی پسند ہے نیکی دا حکم دیونا اچھا سہی دوسری پسند کیڑی ہے دوسری پسند کیڑی ہے فرمایا وَنَهَيْ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی کو روکنا برائی کو یہ باتیں اپنے موبائل میں رکھ لیں پھر ان کو سننا ہے حضرت فاروق اعظم فرمیدن میری پہلی پسند ہے نیکی دا حکم دیونا دوسری پسند کیڑی ہے برائی سے روکنا برائی سے روکنا اور حضرت عمر پاک برائی کو روکیں دے کیویں ہن ایک شرابی شراب بیٹھا پیوے تے حضرت عمر پاک دیکھ لیدا سریکیتا کو سمجھ کے نہیں آندی آندی ہے تو ٹھیک ہے والا میں کہڑی پی ایچ ڈی دی سند لیتی ہے حضرت فاروق اعظم نے اس کو دیکھ لیا وہ شراب پی رہا تھا جڑے ویلے ہوں ڈٹھا پئی حضرت عمر پاک دیکھ دیتے تھے آندہ ہی میڈو پہ ہون میرا خیال ہے میں کو کوڑے لگے نہیں لگے جڑیو شراب دی بوتل ہی او دے ہوتے اپنی چادر چ رکھی تے رابطہ کیتا یار کیسا مجمع ہے سبحان اللہ یار اے تو بڑا ارباب میں تو سمجھا شاید میری بات ہی نہ سمجھ سے میں کہ تلو پانی نکل دیتا وہ کوڑا تے پتہ نہیں کیویں تو میٹھے لوگ میں کمال ہے حیران کیا بیٹھا آپ نے ہی میں منہ چکیتا تے او جڑا شرابی بیٹا ہوئی میں اتر ہی ٹاؤں کہ اللہ غیاں آج دے بعد میری معافی اے آدھا پہ میں کو کوڑے مرے سی دیں 70 کوڑا اگر مارے جاتے میں دا موڑی ادھے کوڑے گلے پہلے مروے سا تے میں اللہ تے کو واسطہ ہے سونے دا واسطہ ہے سونے دا تے اڈو دل وچ دعا منگی سی تے اڈو فاروق اعظم آگے فرمایا تو کیا بیٹھا کرے نام ہے ہوا کہ سائیں ہم دودھ پی رہے تھے پلے ہم دودھ پی رہے تھے فرمایا ول پیتا ہی ہوا کہ جی کچھ پیتا ہے تے کچھ بچہ ہویا ہے کچھ پیتا ہے تے کچھ بچہ ہویا ہے آپ نے فرمایا جڑا بچہ ہویا ہے ذرا دکھا دا صحیح جڑے کڈڑی دو آئے بیٹھے ہوئے دکھا دا صحیح انہیں میں کم دے ہوئے ہتھا نال ایویں جو چادر چاہیے شراب کی بجائے دودھ تھا دودھ تھا شاہد میاں آپ نے فرمایا یار یہ تو دودھ ہے اور کی کوک نکلیے ہوا کہ سرکار تھا تو شراب مگر میں نے آپ کو دیکھا تو دل میں ڈر گیا پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تیرے نبی کے شہر میں ہوں اگر مجھے کوڑے لگے تو لوگ کیا کہیں گے میں معافی مانگ لئیے اللہ میں کو معاف کر دیتا ہے کہ میں آج وعدہ پیا کرے نا میں نے اپنے نبی دا کلمہ بھی پڑھا چاہا تے آج دے بعد میں شراب پیونی ہی گئی جڑے ویلے قبلہ کلمہ پڑھی آئے کلمہ پڑھ کے حضرت فاروق اعظم ارباب سائیں بنجھن لگے او دی پیچھو کوک نکلیے مسکی نکلیے آہ نکلیے آپ پیچھا بل کے آدن او سائیں کیا تھی گئی وہ آگے سائیں سوچ رہا ہوں فاروق اعظم اتنا پیارے ہیں پتہ نہیں نبی اعظم کتنا پیارے ہوں گے فرمایا کہو تو تمہیں نبی اعظم کا دیدار کرا دیں وہ آگے سائیں ان کے انتقال کو تو 8 سال ہو گئے ہیں فرمایا تم دیکھنے والے بنو ہم اللہ وار سے نہیں ہے سبحان اللہ جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے ہوئے دوڑی کیا بات ہے قربان تمہیں
ایک جوان آیا ہے جس کی ماں نے جس کا نام عمر رکھا تھا، دوستوں نے فاروق اعظم رکھا تھا۔ یہ بھی وہ ہے جس کی ہوا تابع تھی۔ دوسرا مولوی کی میں حضرت ساریہ 1700 میل کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، دور ہار رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے ادھر یا ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کے ادھر ہو جا۔ بس جیسے کہا ویسے کیا، جنگ جیت گیا۔ ساریہ واپس آئے، سنا جنگ کیسے جیتی۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ہار رہے تھے، جمعے کا ٹائم تھا، میں کنفیوز تھا، اچانک فاروق اعظم کا آڈر آیا فوج ادھر نہ کر، پہاڑ کے ادھر کر، ہم جیت گئے۔ ایسا مطلب ہے جو 1700 میل دور دے سکتا ہے، آج وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کر بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے کہ ذکر کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم وہ ہے، سر شاہ جی کیا بات ہے تمہاری۔ فاروق اعظم وہ ہے آج کے حکمران کا دریائے سندھ کہنا نہیں مانتا، دریائے چناب کہنا نہیں مانتا۔ فاروق اعظم وہ ہے جس نے دریائے نیل کو جلا دیا تھا۔ فاروق اعظم وہ ہے، مدینے میں زلزلہ ہو رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، حضرت عمر نے پیر مار کیا کہ اے زمین خیال کر تیرے اوپر محمد کا نوکر رہتا ہے۔ زمین وہیں رک گئی۔ پھر کمال یہ ہے مدینے کے پہاڑوں سے آگ نکلنے لگی۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم کو کہا اے اسلم میرا جا کے یہ چادر دکھا۔ اس کو کہا فاروق کہہ رہا ہے آگ جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جا۔ اور جس کے غلام میں اتنی طاقت ہے اس کا سردار محمد کے مانتے ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں، ہم ہر بندے کو جو نہیں مانتے نا، جنہیں آخیا انہوں نے کہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم قبلات، ہم حضور کے نوکر ہیں، غوث علی کے بھی نوکر ہیں، مہر علی کے بھی نوکر ہیں، پنجا کے مہرا میں بھی نوکر ہیں، نبی دے یارہ میں بھی نوکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم تیری شان تو صدقے، فرمایا میری پہلی قسم یہ ہے نیکی دا حکم دے۔ سبحان اللہ۔ آؤ بسم اللہ سے آؤ تشریف لے آؤ تشریف لے آؤ۔ اچھا میں نے نام ان کا سنا ہوا ہے، مفتی غلام رسول صاحب ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ مشتاق احمد صاحب آؤ ادھر آ جاؤ، یہ کرسی خالی اجازت ہے؟ یہ فرمائش ہے جی، یہ پڑھیں یہ فرمائش ہی کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پوری کریں گے سبحان اللہ۔ صحیح آپ ٹھیک ہے ادھر اللہ صحیح آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ صحیح، آپ کی آمد کا شکریہ صحیح۔ آگے پڑھوں صحیح یا بس کروں؟ سبحان اللہ۔ ایک نعرہ لگائیں پھر ہم پڑھیں گے، ایسے نہیں۔ نعرہ سناؤ نعرہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، سیدنا فاروق اعظم دی پہلی پسند کیڑی ہے؟ امر بالمعروف نیکی کی دعوت۔ نیکی کا حکم، دوسری برائی کو اور تیسری آپ کی پسند کیا ہے؟ سبحان اللہ۔
تیسری پسند یہ ہے کہ سادے کپڑے پامنا، سبحان اللہ سادے کپڑے پامنا۔ اور یاد رکھو حضرت فاروق اعظم جب بیت المقدس فتح تھیا تے بیت المقدس دے جڑے وڈے وڈے یہودیاں دے عالم ہن نا مولوی، انہیں آکھیا ہم تمہیں بیت المقدس کی چابی نہیں دیں گے، ہم اسے دیں گے جو تمہارا امیر المومنین ہے۔ ہم تمہیں نہیں دیں گے، آپ فاتح ہیں سعد بن نبی وقاص، ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے۔ انہیں کہ کس کو دو گے؟ انہیں کہ جو آپ کا امیر المومنین ہے اسے بلاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر پاک کو ون کے آکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگ بیت المقدس کا مڑ فتح ہو گیا ہے تو پنجی یہودی نہیں دیندے پہ آپ فرمائے دن کیوں؟ وہ دن جی وہ امیر المومنین آوے، فرمایا ہم جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اونٹ تیار کروایا، ایک اونٹ کیا تیار کروایا؟ اونٹ تیار کرایا، نال اپنے غلام اسلم نو نال لایا۔ انہوں نے کہ سرکار آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں، سیدھے سادے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، آپ کو 20-25 جوڑے لے کر جائیں، کوئی 50-40 وہ بھی ہوں جو ہٹو بچو کریں، ہٹو بچو۔ آپ نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں، ہم مٹیریل نہیں دکھائیں گے، ہماری نسبت مصطفیٰ سے۔ حضرت فاروق اعظم ایک غلام دے نال اٹھ کے بائے گئے اور اپنے باری لگائی، کرائے میل تو پیدل چل سے میں اٹھتے بس، واری لگ سی وال تو اٹھتے باسیں تے میں پیدل چلتا۔ وہ کہ صحیح امیر المومنین تا تسائیں گے، فرمایا امیر المومنین تا میری ڈیوٹی ہے، حصے تا سارے انسان برابر۔ ایسا حصے تا سارے برابر نا ایک ہی میں تھی سکتے۔ یقین فرماؤ جب بیت المقدس کی حدود کے قریب آئے، فاتح بیت المقدس دوڑ آیا ہوا کہ سرکار مہربانی کرو، ہزاروں یہودی کھڑے ایک میں نے کپڑے میں توڑے واسطے نمے گھنانا۔ فرمایا نہیں ہم انہی کپڑوں کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن یہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کپڑے نو ٹانکے لگے، دل نو تو ٹانکے نہیں۔ تے واری آ گئی حضرت اسلم دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام اوپر بیٹھا ہے۔ امیر المومنین نے قبلہ اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے یہودیوں نے تورات کو اٹھایا اور میاں عیسائیوں نے انجیل کو اٹھایا۔ وہ کبھی فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں اور کبھی انجیل تورات کو دیکھتے ہیں، واللہ آکھن لگے بھائی مبارک ہوئے محمد کے صحابہ ایسے ہیں جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ محمد کے غلاموں کا ذکر تو تراہم رکان سجدہ، ان کا ذکر تو وہاں ہے جہاں ہونا چاہیے، تیری ڈیری میں نہیں ہے تو اپنی ڈیری کا علاج کروا۔ اس لیے ہمارے دل میں حضور کی آل بھی رہتی ہے، حضور کے اصحاب بھی رہتے ہیں، حضور کے اصحاب بھی رہتے ہیں۔ اور ایک حضرت فاروق اعظم کا واقعہ اگر تو صاحب کو تو میں پڑھا چاہتا ہوں۔ یار ہمیں جب یار ہمیں نہیں ہے اچھا صحیح مانے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے، مجھے پوچھا ہے۔ اچھا یاراں دے یار ہونے نا، یاراں دے یار حضرت فاروق اعظم کا دوست تھا حضرت طفیل دوسی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ۔ جیسے چانڈی یہ ہیں، کوئی ارائی آیا بیٹھا ہے، کوئی کتھو آیا بیٹھا ہے، کوئی کتھو، وہاں پر کی قبیلے تھے۔ یہ طفیل دوسی وہ ہا جڑا 100 بندے گھن کے آیا ہا، آپ نبی دا کلمہ پڑھا سی، ادھی رعایا بھی نبی دا کلمہ پڑھا۔ اچھا ان کی دوستی لگ گئی حضرت فاروق اعظم نال۔
حضرت فاروق اعظم رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے نہ جی مدینے دی گلیاں وچ پارا دینے ہیں سبحان اللہ پارا دینے ہیں ایک دیوار دل وچ خیال آیا کہ فاروق اعظم کو دیکھاں تو صحیح بھئی یہ پارا جو دیندے کتھاں کتھاں دیندے سبحان اللہ چنانچہ یہ پیچھا پیچھا ٹر پہ یعنی دل وچ ہے بھئی فاروق اعظم نے کو دیکھے نہیں نا تے میں بھی دیکھاں فاروق اعظم پارا کتھاں کتھاں دیندے آپ فرماندے مدینے دے بازاراں وچ گلیاں وچ حضرت عمر پاک ترائے چکر لائے جڑے ویلے ادھی رات تھم گئی مدینے دے کنارے تے ایک چھوٹا جیاں کچا مکان ہا حضرت فاروق اعظم اُڑے منہ چکیتا آپ فرماندے میں پیچھا ٹر پیاں جلے طرف مکان دے کول گئے آپ نے دروازے کو کھڑکایا ہی نہیں اندر چلے گئے حضرت طفیل دوسی فرماندے میں کافی دیر باہر کھڑا رہ گیا میں کہ پتہ نہیں اندر کیا تھی کہ بھئی آندے نہیں پہ یا نماز پڑھ دے پن یا تہجد شروع کر دیتی نے یا پھر تھکے ہوئے ہوں گے سو گئے ہوں گے یہ مکان انہوں نے ڈھونڈا ہوگا فرماندے کافی دیر بعد حضرت فاروق اعظم اس کمرے وچوں باہر آئے تے مسجد نبوی تو منہ کیتا میں سوچا کہ طفیل اندر دیکھتا صحیح اندر کیا راز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے کچھ نہیں ہوا بس ایک بات کہتا ہوں ڈر کر کے اس سندھ اتنا سندھ ہندو بھی راندے نہ سکے یہ صبح اٹھ کر پتہ ہے کیا کرتے ہیں یہ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایک آدھ روٹی گائیں کو کھلائیں کس کو کھلائیں کیوں انہاں دے مطابق گائیں ان کی ماں ہے ہندو چھوٹا ہوئے بھامے وڈا اتھا ہی کوئی بیٹھا ہوئے تو میں کوئی گال نہیں کریں دا پیا تو کو سمجھیں دا پیا یہ ہندو صبح اٹھ کر اٹھتا ہے کیا مسلمانوں تم بھی صبح اٹھتے ہو کیا آپ بھی اٹھتے ہیں صبح آپ کی تو نماز قضا ہو جاتی ہے او سویرے اٹھتا ہے او گاؤں کو ون کے حقت روٹی کھوے دے کیونکہ گاؤں کو ماں سمجھ دے تو سچی ماں کو بھی دیکھ کے راضی کہنی بھی حالانکہ نبی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدمہ وچ سبحان اللہ جنت ماں دے قدمہ وچ ہن مہربانی فرماؤ نظر حضرت عمر سرکار دا واسطہ ہی وے اپنی ماں دی قدر کرو اپنے بابے دی عزت کرو ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے صرف ثواب نہیں حج اور عمرے کا ثواب ہے حج اور عمرے کا ثواب ہے اور جڑے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وڈیرے بیٹھے ہوئے زمیندار بیٹھے ہوئے تسا سب مولوی دی گال منندے تے نہیں وے لیکن کڑی چٹی داڑھی والے دا مشورہ من گھنو جب تک آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے آپ کی اولاد آپ کی خدمت نہیں کرے گی چلو جی اس مجمع کا دھیان اس پاسے ہے چلو میں ادھر ہوں سبحان اللہ ادا تو سب میرا 5 دفعہ دل چھوڑے آخر میرا صبر دا پیالہ تو لائٹ دے دے وے پیچھا دے دے وے بندے آمن وال دے دے وے بندے دے پتر بنو تو سب کیا ہے تو بیماری بیٹھے حضور کی محفل میں وہ ادھر کر دیکھ لیا سبحان اللہ آؤ سب بسم اللہ آ جائیں وہ بسم اللہ جناب فاروق صاحب آ گئے ہیں پوری ڈگری سے کیا بات ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار سبحان اللہ سائی محمود والے سارے اچھا میں سارے آئے ہوئے ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی آ گئے آئے دیر سے جرمانہ تو پھر لگتا ہے 10 بجے کا ٹائم بتایا گیا اچھا نہیں جرمانہ لگتا ہے یہ میں ڈالا آپ سے لے لوں گا جرمانہ پھر ٹریکٹر نہیں لوں گا میں آ کہیں آپ دیں گے ہاں جی توجہ ہے جی سبحان اللہ تھوڑی اگر ایک چھٹا میں توجہ بائی کر گنو تو تھوڑی مہربانی سبحان اللہ
خود اپنے پیو ماں دی خدمت کرو بلکہ اپنے پتر کو اکواوے ڈاڈے دے تو ہی پیر گھٹ مائیں بھی پیر گھٹ مہربانی کریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے وچوں نکل کے مسجد نبوی والے پاسے چلے گئے تے آپ دے پیچھے کون ودا حضرت طفیل دوست ہیں ماشاءاللہ میرا دل کرے دے میرا متھا چونکی نہ بیٹا بہت اچھے تھوڑا ہی کو کام کریں گے بیٹا آپ فرمائیں دن میں دیکھا بھئی اندر دیکھا تو صحیح اتنا دیر جو فاروق اعظم رہ گئے یہ کیا کریں آپ فرمائیں جلے اندر گئے کیا دے دیں وہ کمرے وچ تازہ تازہ جھاڑو دیتا پیا ہے سبحان اللہ اب آپ یہ کاغذ مجھے دے دے بندے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں پڑھتا ہوں سرکار پڑھتا ہوں اندر کیا دے دن بہاری دیتی پئی جھاڑو وال کیا دیٹھے نے ایک کھڑا ہا او دے وچ بھی پانی بھریا پیا وال فرمیندے نے ایک 4 پہیے اس 4 پہی تے ایک بڈھڑی عورت بیٹھی تھی وہ کا بستر تازہ ہویا پیا ہے آپ فرمیندے میں جب قریب گیا میں نے دیکھا اس کے بازو تو ہیں مگر ہاتھ نہیں ہے اپنے بات نہیں سمجھی بھائی نے سمجھی ہے ان کے دل میں اثر ہوا ہے آپ کا چہرہ تبدیل نہیں ہوا یعنی فرمیدن میں اندر گیا میں نے دیکھا بھئی اتنی دیر جو فاروق اعظم اندر رہ گئے ہیں تو یہ کیا ہے فرماتے جب میں اندر گیا دیکھا تو کمرے میں جھاڑو دیا ہوا تھا ایک گھڑا بھرا ہوا تھا ایک 4 پہیے یودو تے ایک ضعیفہ عورت بیٹھی ہے میں نیڑے گیا میں ڈٹھے وہ دے بازو تا ہیں مگر ہاتھ کوئی نہیں آپ فرمیدن میں آکھا السلام علیکم انہیں دوجھے پاسے منہ کر کے آکھا وعلیکم السلام اور میں آکھے میں دیکھنا دور دے منہ کرے نہیں وہ آکھے میں نبی نہیں ہاں میرا تھا اکھی میں کوئی سبحان اللہ یا اللہ میں دل نال پڑھن دی توفیق دے کتھاں ملتان ہے کتھاں ہے سر میرے 17-18 گھنٹے دا سفر ہے آون دا این گھنٹے ڈیڑھ دی تقریر واسطے میں کو تمہارا چاہی جہان تھوڑے کول میں آیا آپ فرمیندن میں اس بی بی تو پوچھی آئے بی بی تے کو پتہ ہے تیرے کمرے وچ کون آیا اور رو کے آدھی جوانا آج نہیں آیا او 3 سال تھی گن روزانہ میرے کمرے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب کون پڑھے کون سنے فرمیندن وال او آکھن لگی میرے کمرے وچ جھاڑو دیندے میرا بسترا ٹھیک کریندے میرے گھڑے وچ پانی بھریندے آپ فرمیندن تے کو پتہ ہے کون ہے وہاں کہ میں کو دسیندہ کوئی نہیں نالے تکیا سرانا چاہ حضرت طفیل فرمیندن میں سرانا چاہیا تلے 2.5 روٹیاں تے ادھا پیالہ سالن دہا میں کو آدھیے جوانا 5 روٹیاں گھروں پکوا آندے 2.5 روٹیاں میں کو اپنے حدہ نال کھویں دے میں پوچھ دیا تو کون ہے اور رو کے آدھائے بی بی نہ چھوڑ دعا کر حسین دا نانا راضی تھی آج ماما دیکھو ماما دے نال علاوان دا ٹائم کہیں نہیں آج بابے دیکھو بہوان دا ٹائم کہیں نہیں ادا تیرے آنسوں دی قسمیں جڑے روندے بیٹھے ہو میری دعا ہے جا کے سوو تو اکو حسین دا نانا دیدار کراوے حضرت عمر پاک دے بارے وچوا دیئے وے ادا پونے 3 سال تھی جن روزانہ آندے میں آدیاں میں کو ڈسا تیرا نا کیا ہے تو کام
نہیں میں کو دے نا کیوں پوچھ دی نہیں دعا کر اللہ بھی راضی تھی میں اونڈا رسول بھی راضی تھی میں فرمیدن میں وقت دوسرا سوال کیتے مئی اے ایندے کنے پہلے کیا رادا ہوا کہ ایندے کنے پہلے بھی ایک جوان آدھا او بھی پونے 3 سال میں کو روٹی کھویندہ رہ گئے میں کو پانی پلیندہ رہ گئے نہ او نام ڈسندہ نہ اے نا ڈسندہ حضرت طفیل فرمیدن میرے اکھاں وچوں ہنجوں آئین میری داڑھی تر تھی گئی ہے میں بھجدا مسجد نبوی وچ گیا میں کیا ڈٹھے فاروق اعظم تہجد دی نماز پڑھدے کھڑن تے قرآن دی تلاوت بھی کرندے کھڑن روندے بھی کھڑن پڑھدے کھڑن لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامہ يسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر كلا لا بدر حضرت طفیل دوسی فرمیدن آپ نے سلام پھیریا مایا کیا ہے عمر تو کامیاب ہے میں قوادن اچانک اس ویلے مسجد کیوں آیا ہے فرمایا میں ساری رات تیرے پیچھے ٹرتا رہ گیا کہ فاروق اعظم رات پہرا کتھا دیں دے تو تا نبی نہیں عورت نو روٹی کھوے نہیں او دے کمرے صاف کرے نہیں او دے کمرے وچ بہاریا نہیں او دے پانی دا گھرا بھرے نہیں میں کو آدن اچھا نہ بول میری مشہوری نہ کروا میری مشہوری نہ کروا میرے ای عمل دا اللہ کو پتہ ہے یا اس بی بی کو پتہ ہے مولانا تیرے ہنجو دی قسم حضرت طفیل دوسی فرمیدن چلو زندگی بچ اگر تسا جیندے رہ گئی ہوئے توڑے زمانے میں کہنا ڈسے سا بعد ڈسے سا لیکن اتنا بتاؤ وہ بڑھیا کہتی تھی اس کو 3 سال ہو گئے اس سے پہلے بھی 2.5 سال پہلے ایک اور جوان آتا تھا وہ آدھے نہ مجھے اس کے نام کا پتہ ہے نہ اس کے نام کا پتہ ہے میں کو ڈسا وہ پہلے کون تھا رو کے فرمیدن پہلے ابو بکر تھا اب میں خدمت کرتا ہوں تکبیر نعرہ رسالت اللہ تھوڑی حیاتی کرے شان صحابہ بھی سنو صحابہ کا کردار بھی ازماؤ صحابہ کرام بھائی جان اللہ آپ کو جو رحملہ بیٹوں کا دے یقین فرماؤ فاروق اعظم سرکار دی کیا تعریف کرنا ایتا بھائی قربان صاحب دا آڈر ہوا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے الحمدللہ میں 51 ایتا آپ کو سنائی آئین تو سنی آئین سن گھنو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام ہون اجازت دے ہوتا میں حسین دا ذکر بھی تھوڑا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بڑی تاریخ ساز محفل ہے تواڈی سرکار اللہ انہوں کو سلامت رکھے جی اللہ سارے نو ارباب بھائی قربان سارے نو اللہ پاک سلامت رکھے اور باقی رہ گئی حسین پاک دی گل اس راز سے واقف ہیں زمانے والے جی مولا قبول فرماوے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے بسم اللہ سرکار آپ کا آنا اللہ قبول کرے جی مہربانی اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے کچھ
کچھ مٹ گئے کچھ مٹتے ہیں، شبیر تیرا نام مٹا دے گا۔ میں اج کنے 10 سال پہلے تواڈے اس کنڈلی وچ آیا ہاں، میں نے غلام نبی سدوایا، غلام نبی جس صاحب نے سدوایا، میں اتنے ذکر کیتا تے لوگ رومن پے گئے تے مولوی صاحبان ہون بھی کنڈلی دے آئے بیٹھے ہو سے انہاں میں ٹک ٹک کے آ جائے نا کہ تو غلام نبی تو میں نے تو شیعہ بلا لیا ہے، آج مجھے سنی مان لیا ہے آپ نے، چھوٹے ذہن ہے تمہارے، مرغی جیسے ذہن ہے تمہارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کا ذکر کرے وہ شیعہ ہے، تو پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم وہ بھی چھوڑ دیں؟ تو خدا کا خوف کرو، ہم سنی ہیں الحمدللہ، تو سارے اکٹھے ہو جاؤ میرے مقابلے میں، شان صحابہ آپ بھی پڑھے میں بھی پڑھتا ہوں، آ جائیں۔ سے مولوی منگوا کر آپ نے مجھے گالیاں دلوائی تھی، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اور غلام نبی آج وہ نہیں آیا، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس نے کہا تھا مولوی بات سن، نہ ہم نے مولوی جعفر کا کلمہ پڑھا ہے نہ ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے، تم ڈائری دو میں جعفر قریشی کو منگواتا ہوں، اس نے جو تقریر کی ہے وہ جواب دے گا، تسی پھر بھی نہ سدیا۔ یہ مطلب ہے کہ جو مسافر آئے اس کے پیچھے ایسے دوڑ نہ پڑا کرو، ہم لاوار سے نہیں ہیں، ہمارا وارث فاروق اعظم بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، ذوالنورین بھی ہے، علی بھی ہے، علی کا بیٹا بھی ہے۔ باقی جو تمہاری خدمات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں، جی مہربانی سرکار، میں بس سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور یقین فرماؤ حسین کا میں کیا ذکر کروں، سائیں یہ جعفر قریشی ہے نا، انہوں نے مجھے بلایا، میرے لیے 4 شرطیں بھائی جان ہیں، جعفر ملتان سے آیا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ، پھر اس کو کھانا دو، پھر اس کو ریسٹ دو۔ ہاں جی آپ سبھی سیٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، پانی پلاؤ، ریسٹ دو مفتی صاحب، اور تیسرا کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ، چوتھا مجمع شریف دو۔ مولوی اتو داخل کی وے تے سٹیٹ تے آکھو بھی مولوی آ گیا، تے میں تکے دا مولوی ہاں، مینوں پانی پی لیندے ہو، جدا ذکر سنن آئے بیٹھے ہو نا، او 3 دن دا پیاسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ترائے دیہارن دا حضرت پیاسا اور کھانا اچھی محرم دا چھوڑیا ہویا ہا، جعفر کو ریسٹ دیتے ہو، حسین نے 71 لاشیں اٹھائی تھی ہوتے ادا منہ نال پھوکے مارنے ہو رہے، ان لاشوں میں حسین نے اکبر پرلے سے بیٹے کی لاش اٹھائی، حسین نے 6 ماہ دے اصغر دی لاش اٹھائی ہے، حسین نے اب میں کیسے ہنس کے پڑھوں سائیں، 8 بھائیاں دیا لاشاں حسین نے چاہیے، ول بھی آگئے اللہ جی میں تو راضی میں ہوں راضی، سبحان اللہ جیسے تو راضی میں ویسے راضی۔ 71 لاشاں چاہ کے بھی حسین نہیں گھبرایا، تیرے آنسو دی قسم، اور جڑے ویلے اپنی باری آئی ہے نا، میرا پیر گھوڑے تے چڑھدا گیا ہے، قرآن پڑھدا گیا۔ آپ کو اور بند کر دیں اس کا تاکہ میں دل سے پڑھ لوں کوئی 10-15 منٹ۔ جڑے بے اولاد بیٹھے بے اولاد مانگ لوائے، جڑے بے رزق بیٹھے بے سونا رزق دا مانگ لوائے، حسین بادشاہ دے صدقے، حسین حسین ہے۔
حسین حسین ہے. یقین فرماؤ سر جی حسین جڑے ویلے 71 لاشاں چاہیاں تے اثر دا ویلا ہا حسین دا اپنا ٹائم آیا نانے دی چادر رکھی ہے مونڈھے تے سر تے دستار رکھی ہے ڈاڈے حمزے پاک دی چادر نانے رسول کی سائیں اللہ آپ کے آنسو قبول کرے اور سر پر دستار رکھی دادے حمزے پاک دی اور اپنے ہاتھ وچ تلوار چاہی ہے بابے علی دی کمر بن بدی آئے اپنے بھائی امام حسن دا ایویں گھوڑے تے چڑھدا آیا ہے قرآن پڑھدا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. 14 دفعہ میرے پیر حسین لگام کھچی گھوڑا نہیں چلیا او دور بے کے رومن والا اللہ تیرے آنسو قبول کرے. 14 دفعہ لگام کھچیے گھوڑا نہیں چلیا 15ویں دفعہ جلے کھچڑ پین گھوڑا ول بھی نہیں چلیا. حسین گھوڑے دی لگام گردن تے رکھ کے آدن مرتجز تو تھک گیا ہے میں پیدل لگا ویسا بس رکا بچو پیر کڈھن پین محبود لے تو آوڑا لے ہو. حسین دا مرتجز ایویں بولے آئے جی میں سرکار فاروق اعظم دے سامنے اٹھ بولے علماء جان دے لوٹھا کے اٹھ دے کان وچ حضرت فاروق اعظم کلو من علیہا فان پڑھیا تے اٹھ دے منہ وچوں انسانی آواز آئی لا شکا یا امیر المومنین. فاروق اعظم دے سامنے جویں اٹھ بولے ایویں گھوڑا بولے آئے جویں حضرت سفینہ پاک دے سامنے جنگل دا شیر بولے او میرے پیارے بچوں حسین ایویں پیر کڈھن پے بھائی گلزما مرتجز زادہ حسین ناراض نہ تھی فرمایا میں ناراض نہیں تو تھک گیا ہے آدھے میں تھکا نہیں میری مجبوری ہے. حسین فرمے دن کیڑی مجبوری ہے آدھے سونا تسا مینوں ٹرن دا حکم دے ہو تہاڈی 4.25 سال دی نیانی ہے جڑی خیمے دے نال کھڑ کے آدھی ہے ذرا رک ون میں ابے دا منہ چومنا ہے ابے دا منہ چومنا ہے. حسین پاک جدر ڈٹھا ہے 4.25 سال دی بیٹی سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ایویں خیمے دے وچ کھڑی آئی. حسین گھوڑے تو تلے لتھا بیٹی نو ایویں جایا دن سکینہ کیا دیئے آدھیے بابا تسا میرے لحظے دے مہمانی وے منت لاؤ ایک دفعہ مینوں منہ چومن دیو میں تواڈی بیٹیا میں کو تواڈے بغیر نیندر نہ سی سندھا لیو میں قریشی ہاشمی ہو کے ہاتھ پیا بدھلا رب کنے پوٹر بھی منگو لیکن سر ایک بیٹی منگو جا اندی وجائے ہے پوٹر جائیداد دا وارث بندا ہے نیانی میت دی وارث بندی ہے. پوٹر پیو مر ونے پوٹر گھڑیاں دے ہے بیٹی گھڑی نہیں دے دیو تا بابے دا منہ چوم دیے مائنا اکھاں نال سائیں جی ڈٹھے می جلے کہیں دی میت چاور ونجو دی بیٹی آدھی رکھ ونجو میں کو بابے دا منہ تا چومن دیو میں بابے دا منہ چومنا ہے. میرا آنکھا منو سندھ کے وڈیرو سردارو تمہیں واسطہ نبی کا اگر 50 سال تو اتے ہو گئے تو سا جیڑا حصہ بڑھتا ہے نیانیاں نو اپنے حدہ نال دے دیو تاکہ بعد جو نہ کو پریشانی نہ تھی وے
تباہیاں بھی کروے سن تہاڈی قبراں تے قرآن دے ختم بھی کروے سن او پوتر دا کیا آئی کوٹھی تے پیسہ لا دے سیا موبائلاں تے پیسہ لا دے سیا پراڈو تے پیسہ لا دے سیا اتی تیری عجیب نیانی تیری عجیب او تیرا ایک ایک پیسے دا حساب رکھے سی او قرآن دی قسم ہے میں کیویں پڑھا ساڈے ملتان دا واقعہ ہے شاہد میرا دل میں دساواں جا ساڈے ملتان دے نال ایک علاقہ ہے سائیں نواب پور دا اس نواب پور وچ ایک شیخانہ قوم دا بندہ مر گیا او دی گھر والی مر گئی او دے 5 پتر ہن تے ایک نیانی ہے او دے 5 مربع زمین ہن بیوی دے مرن دے بعد او تحصیلدار کنے پٹرے کو گھن گیا تے آکھن لگا 5 مربع انہاں دے ذمہ لا دے ایک ایک دے کھاتے چڑھا دے تحصیلدار آکھا تیری نیانی کوئی نہیں وہ آکھا کوئی نہیں فاروق کون پڑھے کہنی نیانی وکے کوئی نہ تحصیلدار کیا قسم چاہ تیری نیانی کوئی نہیں او قسم چاون پیا او دا وڈا پوترا دا او تحصیلدار کلم نہ چلا مکن اللہ ساڈے خلاف کلم نہ چلاوے ذرا ٹھہر جا اپنے ابے کو کلی جا تے گھن کے گیا آکھن لگا ابا ساڈی ہکا در دیے اڑ چوتھی نبھار روندی بیٹھی ہے تو کیا دائیں انہیں کہ چپ کرو باغالی زمین تو اڈی ادی گھن ونجے چپ کرو خدا دی قسم ہے انہیں کلمہ پڑھیا زمین کھا گیا 8 دیوارہ دے بعد اولاد نفرت کرن پہ گئی اور پیو گناہگار ہوئے پتر نفرت کرن پہ دل 10 دیوارہ بعد انہیں اپنی بیٹی نو آکھا بیٹی میں کو پانی دے او محمد حسین انہیں پانی دی بجائے شربت دیتا جڑے روندے بیٹھے ہوئے سر میری گال تے عمل کرا ہے اور جڑے ویلے مفتی صاحب انہیں شربت دیتا پیو شربت پیتا تے ہوں سوال کیتا ابا اج میں سوال کرے نیا وگے کیڑا اگے اے دسا میرا ابا کیڑا ہے کیڑا ابا وہ کہ ابا کی میں فرمایا دس میرا پیو کیڑا ہے وہ کہ مایا اور رو کے آدھی نابا تے میری اما تہجد گزار تے بڑا ظلم کیتا ہی او دا پائے بیا بڑائی میرا ابا بیا جا بڑائی میرا نا کٹوا آیا ہے میں کو زمین نہ دے میں ہائے دا نا کھیا میری دھی مر گئی ہے اللہ گواہ ہے آج ایہو تھی دا پہ پتہ نہیں ایسا کیوں پتران دے پیچھو اتنا قربان تھی نہیں آئے جڑے ساڑی قبراتے بھی نہیں آندے اور جڑے ساڑی ناک ہنر بھی بھول ویڈن اینج نہ کرو تو کو واسطہ ہے سیدہ سکینہ پاک دا اور اتنا بڑا مجمع ہے مدوڑے کو پیکھ منگ کے ویدہ بیا مہربانی کرو ایک کہندی بیٹی ہے جڑی آدھی بابا ایک دفعہ منہ چموا حسین متھا چموایا آدھی بابا انہوں نے نبی دا بوسائی والا دیئے اے ڈاڈی زہرا دا بوسائی والے بابا سا چم کے آدھی ڈاڈے علی دا بوسائی واللب چمے نہ دیئے چاچے حسن دا بوسائی اور توڑے آنسوانو سلام جڑے ویلے سینہ چمیا ہے آدھی میرا بوسا نہیں ہے میری ہوں بھیڑ دا بوسا ہے جڑی مدینے رہ گئی ہے جڑی آدھی تم جب کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر اور میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہ لانا اکبر حوصلے نال سنو بس یہ گال سنو حسین بیٹی تو جدا تھیا بیٹی نے دی کھڑی ہے
بابا کربلا وچ تیر چھلیندا ودیا دے اللہ میں راضی ہاں جڑے روندے بیٹھے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ حسین کے جسم پر کتنے تیر لگے تھے پتا ہے میں اپنی بات نہیں کرتا ابوالکلام آزاد دیوبند حضرات کا مولوی ہے وہ کہتا ہے 313 تیر حسین کے جسم نازنین پہ لگے ہیں ہر نیوے پہ حسین کہتا ہے اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی جیسے تو راضی ویسے میں راضی حسین دے جسم تے تیری تیرن بس ایک بندہ کھن لگا ایدہ مقابلہ تلوار نال نہ کرو ایدے سامنے اذان دیو انہاں کہ کیوں نہ کہ اللہ دا عاشق ہونے نماز واسطے تیار ہوئے سی او غوثیہ ڈگری 4 سالے بچوں جلے حسین دے سامنے اذان تھئیے حسین دے ہاتھ وچوں تلوار نکلی ہے حسین زین تو زمین تے آئے تے غیب وچوں آواز آئیے آنکھوں مولوی کے دی آواز آئیے وہ آواز ہے آپ دی اماں پاک دی جلال الدین امجدی خطبات محرم میں لکھتا ہے آپ کے آنسو کی قسم 1.25 لاکھ نبی حسین کے سجدے کو دیکھنے کے لیے کربلا آئے ہوئے تھے حسین دی ماں دیے حسین آدھا جی اماں فرمایا میرا بیٹا بابے وانگو تلوار چاہیے اذان ہوندی پئیے ہن میرے وانگو نماز بھی پڑھ جا یہ جو آپ رو رہے ہیں نا میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں اگر آپ کی اماں زندہ ہو بیٹا آپ کی اماں حیات ہے نا جی آپ سے میری عرضی ہے یہ میں ہاتھ باندھے بیٹھا ہوں آپ جا کے ماں دے پیر چم لوی آکھی اماں تیرے دودھ کا اثر تھا میں حسین کے ذکر میں آنسو بہا رہا تھا ماں خوش تھی کہ آسی اللہ میں حسین دے نوکر دی ماں بیٹا آپ بھی ایسے کرنا جنہ دیا مر گئیاں تا محروم ہیں اور چٹی داڑھی آلے آج نہ دے بچے رو دے بیٹھن انہ واسطے دعا کرو انہ دے اسیریں کو اللہ رہائی دے انہ دے قیدیاں کو اللہ رہائی دے اور دوسرا جنگل منگل بنائی بیٹھے ہوئے اللہ دو کو سلامت رکھے قربان میں کیسے بڑھوں حسین آدھا اماں میں قیام کر رہا تھا میں کو دیکھی رکوع کر رہا تھا دیکھی لیکن اماں جلے میں سجدہ کرانا اس ویلے نہ دیکھی اور میرا بیٹا کیوں نہ دیکھا فرمایا اماں میری گردن پہ خنجر چلے گا تو ماں کیسے دیکھے گی حسین سجدہ کیتا ہے او قاری صاحبہ تیرے آنسوان دی قسم دو خنجر بدھے ادو حسین دا ذکر بدھدا رہ گیا ہے اور واحد جنگ ہے کربلا کی جو توپ سے کلاشن کوف سے گولوں سے شروع نہیں ہوئی بلکہ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی ہے حسین کے سجدے پہ ختم ہو راضی ہو میرے سرکار سے آپ راضی ہیں سارے ہاں جی قربان بھائی راضی ہو سارے سرکار سے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک قصیدہ میں پڑھ دیتا ہوں اور اس قصیدے کا تعلق جو ہے وہ حضرت امام حسین سے ہے وہ کہتے ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں نہیں تو پھر بس اللہ اللہ خیر سلام باقی محفل تو بہت اعلیٰ عظیم شان ہو گئی ہے اور اس محفل میں زیادہ کنٹریبیوشن جڑا ہے اور غوثیہ کمیٹی ڈگری علندہ ہے غوثیہ فورس دا انہا رابطہ بھی کیتا اور بچے میں نو آج 1 بجے دے ہوتے حیدرآباد جو گھن کے آئیں تے والا بھی نہ پوچھاونا ہے انہاں دے واسطے میں دعا کرنا اللہ انہاں دی تنظیم نو کامیابی عطا فرماوے اس دفعہ انہاں دے جلسے تے میں نہیں آ رہا میرے تو بہت بہتر انداز ہے حضرت پیر مظفر حسین شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں اور غلام مصطفیٰ قادری صاحب بھی آ رہے ہیں میں انہوں آکھیا بھی 2 ٹائم 1 ٹائم اس نے کہا ہے محمد حسین نے 2 ٹائم دیجئے 1 ڈگری کے لیے 1 قربان کے لیے میں کہ میں 1 ٹائم دینا تو میرے کلے اتنا نہیں اور اس واسطے میں دیکھنے چھٹی کھیل لئیے وہ تنظیم ہی ساڑی اپنی ہے جلسہ بھی اپنا ہے تو اسی اس جلسے نو کامیاب بنامنا ہے باقی پھر جیندے رہ گی اس تا ڈگری اپنا وطن ہے اتھے آ کے پڑھ لے سوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی میں قصیدہ تو آپ کو سنوے نا جی ایک قصیدہ انعام یافتہ قصیدہ ہی بسر
پڑھا جی مننا جہڑا تھی سی او برباد حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین جڑے آکھ رہے ہو تو صحیح میں ہاتھ چاہو نا جی میں بچے ہاتھ چاہیے بیٹھن حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مننا جہڑا تھی سی او برباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد دشمن حسین یزید دی اولاد حسین زندہ باد اللہ حسین دے صدقے سارے مجمع کے اتر رہتا فرما حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ بیٹا بیٹھ جائے وہی رہو حسین زندہ باد حسین بادشاہ راضی ہو جی آپ پر آپ بہت اچھے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد وہ قاری قرآن ہے سبحان اللہ وہ قاری قرآن ہے دین کی ہی شان ہے وہ قاری قرآن ہے دین کی ہی شان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد واہ واہ بیٹا آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہاتھ اٹھا کے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین مہربانی بیٹا فاروق مہربانی حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا کیا بات ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے باغ کے پھول کا باغ کے پھول کا ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین جڑے ہاتھ چاہی بیٹھن میں رانیا حسین ویرو حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ اچائیت والے ہاتھ بھی نہیں جاتے کہ سر بھی نہیں ہلایا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین سارے یہ شیر دکھائے میں پڑھتا کی میں آتے سنتے کی میں ہے اور بھائی نثار میاں گلزمہ یہ شیر ایسا ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گاڑیوں کی شیشے پر یہ لکھوا دوں یہ شیر ہی ایسا ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین یس دل میرا آج بھی آباد ہے حسین زندہ باد کیا بات ہے یہ پتہ نہیں پھر منظر معمول ہوئے نہ ہوئے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین ارباب ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے حسین زندہ باد 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 حسین تیرے قاتلہ دلانتا ہی لانتا اتھے او بول سی جڑا آیا بیٹھا ہے حسین تیرے قاتلہ دلانتا ہی لانتا حسین تیرے قاتلہ دلانتا ہی لانتا سکھو
بہو وڈا جہاد حسین زندہ باد حسین زندہ جیسے جیسے میری آواز بڑھتی ہے ایسے ہوا بھی بڑھتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہوا کو بھی پتا ہے کہ یہ حسین کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. دشمن حسین یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ آپ کا بیٹھنا بولنا قبول و منظور فرمائے. اور بھائی قربان دینال جتنا لوگاں نے سارے گوٹھ والے نے مل کے سالانہ محفل منعقد کی تھی. اللہ یہ محنت قبول و منظور فرماوے. اور جڑے حضرات دور دراز تو چل کے آئے بھائی فاروق آپ تشریف لائے اور کافی سارے ڈگری بھی جو دوست آئے شجاع محبوب حسین بھی آمنا ہے سارے آئے. اللہ آپ کا آنا قبول کرے. صحیح آپ کا آنا سر آپ کا آنا بھی اللہ قبول فرمائے. اور خصوصاً میں علماء اہل سنت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا. اللہ پاک توڑے میرے اتنے رحمت فرماوے. جی میں اور سارے دعا فرماؤ اسیر نموس رسالت صاحبزادہ امیر المجاہدین اللہ پاک رہائی عطا فرماوے. اللہ پاک انہاں نو رہائی عطا فرماوے. اللہ پاک انہاں نو رہائی عطا فرماوے. اور ایک نعرہ سناؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد. یا اللہ پاک عظیم شان یادگار محفل اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. اور جنہ مرحومین واسطے یہ محفل سجائی گئی ہے مالک اس پیاری رات کے صدقے انہاں دی قبر کو نور کا باغ بنا چاہتا. اللہ مہربانی فرما مہربانی فرما. یہ کیا ہے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا. اللہ ہم سب پر رحمت فرما. اچھا اللہ مہربانی فرما ہم سب کی خیر فرما. دکھا دے اے خدا ہم بیٹھ دینا اس کے اوپر. دکھا دے اے خدا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. نہ دولت مانگتے ہیں نہ زر مانگتے ہیں مدینے میں چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں. اور سارے دعا فرماؤ چاڑیو برادری دے دکھ اللہ دور فرماوے. اور میرے بھائی محمد نواز واسطے بھائی نور احمد واسطے رسول بخش واسطے رب نواز واسطے اللہ انہیں کو امام سجاد دے صدقے رہائی عطا فرما. یا اللہ مہربانی فرما انہاں نو رہائی عطا فرما. اور جڑا گوٹھ وچ رنجشاں ہیں مالک انہاں دا خاتمہ فرما. آپس وچ اتفاق اتحاد دی دولت کنے مالا مال فرما. میرا اللہ ارباب بھائی قربان بھائی انہاں سارے دی محنت نو قبول و منظور فرما. اور غوثیہ ڈگری فورس انہاں دی کنٹریبیوشن نال اتنا ضلعی لیول دی محفل ہو گئی ہے مالک انہاں دا آمنا کمنا. اچھا 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 بھائی میں کوشش کیتی ہے جی تسا آمین ضرور آکسو. میرے عزیز عمر واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں بولن دی توفیق عطا فرما. اور ایک بیا بھیرا آوے تا او دا نام ابو بکر صدیق پھر رسول. ٹھیک ہے جی ہاں جی بیٹے کا نام آپ نے سیدنا صدیق اکبر پر رکھنا ہے. اللہ اس کی زبان میں طاقت عطا فرما. اور نقیب اہل سنت انتہائی محترم انتہائی ریزنیبل شخصیت بھائی محمود واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں بچیاں سمیت آباد شان فرماوے. اور خصوصی طور پہ ساڑھے ڈگری دے دوست ہیں ساجد بھائی انہوں نے ایک عزیز دا ایکسیڈنٹ تھے دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت علی زندگی عطا فرما.
اور ساڑے عزیزم شاید واسطے دعا کرو اللہ پاکی کو حیاتی والا بیٹا عطا فرماوے محبوب دی آل اولاد نو خیر دے تواڈے بچیاں دی اللہ خیر فرماوے اچھا جی کیا نام ہے سائیں مولانا دین محمد مرحوم واسطے دعا ہے اللہ انہاں دے قبر کو نور دا باغ بناوے اللہ تو سارے دی خیر فرماوے سارے مجمع دی خیر فرماوے سارے دعا فرمے سو اور میرے واسطے دیا دا دعا کرے سو میں دن راہ سفر چھونا اللہ سفر دیا مصیبتہ تو محفوظ اور ایک اور دعا کر دیں پچھلے رمضان شریف میں یہ جو رمضان گزرا ہے اس کی 16 رمضان کو میرا جیون ساتھی میری گھر والی اس دنیا سے چلی گئی آپ دعا فرمائیں اللہ اماں عائشہ کے صدقے بی بی زہرا کے صدقے میری گھر والی کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے میری بیٹیوں کو میرے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اللہ میری دن رات کی سفر میں اللہ مہربانی فرما خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خیر فرما ہم سب کی خیر فرما میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آج آپ نے جنگل کو منگل بنا دیا ایسے جو جلسہ غوثیہ ڈگری فورس کا ہو رہا ہے اس میں بھی آپ اسی تواتر کے ساتھ تشریف لائیں جی نوکر جی بیٹا اچھا صدام حسین واسطے دعا کرو دا اللہ کو حیاتی والا بچڑا عطا فرماوے اور جتنے سادات کرام تشریف گھن کے آئے مالک انہاں دے اوتے رحمت فرما بھائی گل زمان سے اس علاقے دا فخر ہے اس علاقے دے رئیس اعظم ہیں مالک انہاں دی عمر دراز فرماوے انہاں دے خاندان تے رحمت فرماوے اور بھائی نثار ارئی واسطے دعا کرنا مالک انہاں دے اوتے رحمت فرماوے ہاں جی جو بھی اس گھوٹ کے بیمار ہیں گھوٹ کے مالک ان کو صحت عطا فرما جیڑا بیبیاں بے اولاد ان اللہ حیاتی والے بیٹے نصیب فرما اللہ ہم سب کی خیر فرما جی ساڈا ایک بچہ پرویز آیا ہے وہ بیٹا نہیں بولتا دعا کرو اللہ پاک انہوں بولن دی توفیق عطا فرما اللہ عمر کوٹ دے تمام لوگوں دی خیر فرما اور کنڈڑی وچوں جتنا بھی آئے ہو اللہ تھوڑا آمنا قبول فرماوے میرے جی میں اپنا کنڈڑی وچوں جڑا میرا پہلا میزبان ہے نا غلام نبی جٹ او دے واسطے دعا بھی کرے نا تے او کو میرا سلام بھی دے دی میں کو اصل وچوں منہ بڑی ہے ودی میں کڈن دا کو ڈٹھا کہنی میرے او کو آکھڑی ہے اللہ پاک کو سلامت رکھے اور جی میں نے پہلے تقریر میں بھی ذکر کیا ہے محبوب بھائی کے لیے دعا کر دیں اللہ پاک دین دنیا کی عزت عطا فرمائے اللہ ان پر کرم فرمائے اور خصوصاً ہمارے میر کارواں محمد حسین صاحب اللہ پاک ان کے اوپر رحمتیں فرمائے ان کے بچوں کی خیر فرمائے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ساؤنڈ والے کا شکریہ یہ مائک بند کر دیں